الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحابه طيبين طاهرين وجميع الأصفيائه وأوليائه أمته الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المجيد الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بالله. بفضل خدا عطائے نعمت خدا بندی جو رمضان المبارک کی راتوں میں ہمیں اور آپ کو جاگنے، بیٹھنے اور ہدایت و نصیحت کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ ہر وہ اچھی باتیں نصیحت پر، ہدایت پر پیش کی جاتی ہیں جس میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھی باتیں موتی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں پائے جاتے ہیں وہاں سے فوراً اٹھا لیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کس قوم میں، کس جگہ پر، کس مقام پر، جبکہ باتیں ہماری نصیحت اور ہدایت کی، صلاحیت کی، اچھائی کی ہوتی ہیں تو مذہب نہیں دیکھا جاتا، ملت نہیں دیکھی جاتی، صرف لفظ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کو اوروں سے کام نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ آج کی جو رات تاخرات کے نام سے لیلۃ القدر کی تلاش میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال کے مطابق بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ مساجدوں میں، خانقاہوں میں اس رات کو جاگنے کی، اس رات کا ثواب پانے کی، اپنے درجات کو بلند کرنے کی آرزو سے، ارمان سے جو ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شوق و ذوق کو کامیاب فرمائے اور سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور رات کے گزرتے ہوئے
ہر گھڑی ہر پل کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو بہرکیف کیونکہ طاقتیں میرے خیال سے خانقاہوں میں کم ہوتی ہیں، مساجدوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ان مساجدوں میں بھی فرق ہوتا ہے، سنی مساجدوں میں کم ہوتے ہیں، جہاں سنی رہتے ہیں۔ اب یہ مت پوچھنا سنی کب سے رہتے ہیں، جب سے رہتے ہیں جب سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ کب سے رہتے ہیں؟ جب سے رہتے ہیں جب سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ سنی تو وہیں سے آیا ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی مساجدیں بنی ہیں الحمدللہ سب سنی بنائے ہیں، مگر ان مسجدوں سے پہلے خانقاہیں بنی ہیں۔ اب خانقاہ کی تاریخ مت پوچھنا، خانقاہ کی تاریخ مت پوچھنا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ سے بھی پہلے بنا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے وہ مسجد نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ مسجد نہیں ہے۔ اب یہ مت پوچھنا صاحب یہ مسجد حرام کون سی ہے جو قرآن میں آیا ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم مسجد الحرام۔ یہ مسجد جو حرام، مسجد حرام جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو خانہ کعبے کے جو اطراف عمارت بنی ہے نا اس کا نام مسجد حرام ہے۔ میں خانہ کعبے کی بات کر رہا ہوں، وہ مسجد نہیں ہے۔ اگر مسجد ہوتا تو اس کا نام بھی مسجدوں میں گنا جاتا، خانہ کعبہ نہیں بنتا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بغیر مینار کی کوئی مسجد نہیں ہے۔ مینار مسجدوں کی پہچان ہے، عبادت گاہوں کی پہچان ہے مینار۔ جس چھت پر مینار رکھ دیا گیا، مسلمان تو مسلمان ہر مذہب والا بھی کہے گا یہ مسجد ہے۔ گھر سے، دروازے سے، محراب و منبر سے مسجد پہچانی نہیں جاتی، صرف مینار سے پہچانی جاتی ہے۔ اب خانہ کعبے کو مینارہ ہے ہی نہیں تو پھر مسجد کیا؟ سمجھ میں یہ خانقاہ ہے، تعمیر کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ نبینا الصلوۃ والسلام۔ اس میں دو باتیں آپ لوگوں کو گوش گزار کروں گا۔ مسجد کی زیارت نہیں کی جاتی، مسجد میں عبادت کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد کی زیارت نہیں کی جاتی۔ ہاں زائرین اور ہیں، جیسے پرانے پرکھوں کے، جیسے بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے بادشاہوں نے جو بڑی بڑی، جو پہلے عمارتیں، جو بڑی بڑی عالیشان مساجدیں بنائی ہیں، پکنک کے لیے جو جاتے ہیں لوگ، وزٹرز جو جاتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تعمیر کیسے کی، میناریں کیسے بنائے، پلر کیسے کیے، کیسے نقش و نگار بنائے۔ اس کا نام زیارت نہیں ہے، کیونکہ زیارت اس کا نام ہے جس سے ثواب ملے، جس سے کیا ہے ثواب، نیکیاں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد زیارت کے لیے نہیں ہے، زیارت مسجد کی نہیں جاتی، مسجد میں عبادت کے لیے ہے۔ مگر خانہ کعبے میں عبادت نہیں کی جاتی، زیارت کی جاتی ہے۔ کئی لوگ گئے ہوں گے، عمرہ حج کیے ہوں گے، ہر کسی سے کچھ کہ کعبے میں کسی نے عبادت کی؟ کعبہ تو ہر ہمیشہ تالا رہتا ہے، سب
جانے والے باہر سے زیارت کرتے ہیں، باہر سے طواف کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد قبلہ نہیں بنتی، نہیں سمجھے؟ مسجد قبلہ نہیں بنتی، قبلے کی طرف مسجد بنتی ہے۔ چلو اس طرف مسجد ہے، ہم اس کو قبلہ بنائیں گے، مسجد قبلہ نہیں بنتی۔ ہاں کعبہ قبلہ بنتا ہے، کعبہ قبلہ بنتا ہے۔ اب میں جو موضوع لایا ہوں آج کی رات کا، کیونکہ یہ مسجدوں کی محفل نہیں ہے، یہ خانقاہ کی ہے، اور خانقاہ بھی میرا ہی ہے، محفل بھی خاص، خانقاہ بھی خاص، خانقاہ والا بھی خاص، تو باتیں بھی خاص کریں گے۔ کرائے کی باتیں تو ہم کو کرنا آتا ہی نہیں، وہ اور ہوتے ہیں جس محفل میں وہ رنگ پاتے ہیں، ہم کو محفلوں میں رنگ جمانا نہیں آتا، ڈھنگ جمانا آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو رہا سوال، کعبہ قبلہ بنتا ہے، کعبہ کیا ہے؟ جب کعبہ قبلہ بنتا ہے، مسجد قبلہ کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کو کیا کہیں گے؟ اللہ کا گھر۔ کعبے کو کیا کہیں گے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو کیا یہ گھر یہ گھر اللہ کا ہے؟ تو یہ گھر بھی ہے کہ نہیں؟ مگر کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو یہ ایک اللہ کا گھر قبلہ نہیں بن سکتا، تو یہ ایک اللہ کا گھر قبلہ بن گیا۔ اگر جب سب اللہ کے گھر ہیں تو سب کو بننا کہ نہیں بننا؟ سب کو بننا کہ نہیں بننا؟ بننا۔ مگر ایک اور اس میں پتہ کی بات یہ ہے، ایمان کی بات یہ ہے، آپ جو سب بول رہے ہیں نا، تقریریں سب کچھ یوٹیوب میں رکھی نہیں جاتی، کچھ چھپانے کی بھی ہوتی ہے، کچھ ظاہر کی بھی ہوتی ہے۔ چھپانے کی بات یہ ظاہر کر دوں گا، قبلہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ قبلہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر آئے ہیں تو مفتی صاحب بتائیں، جب در و دیوار کا نام نہیں ہے تو پھر قبلہ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے قبلہ؟ جبکہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، کیونکہ کعبہ در و دیوار سے، کعبے کی در و دیواریں ہیں، دروازہ ہے، سیڑھیاں ہیں، چھت ہے، پرنالے ہیں، غلاف بھی چڑھا ہوا ہے، مگر قبلہ در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ قبلہ اس کا نام ہے جو در و دیوار کو سنوارا ہے۔ کس کا نام ہے؟ جو در و دیوار کو سنوارا ہے۔ اب میں ایک حدیث بتاؤں گا، شاید آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے، دلیل دوں گا میں، مشہور حدیث ہے، کئی بار میری زبانی سنے، نہیں سنے تو آپ پوچھنا کہ شاید در و دیوار کا نام قبلہ نہیں، تو پھر بنانے والے کا نام قبلہ، در و دیوار کو جو بنایا اس کا نام قبلہ۔ زندگی زندہ دلی کو کہتے ہیں، کردار و سیرت کو کہتے ہیں، صلاحیت محبت و رحم دلی کو کہتے ہیں، سخی کو کہتے ہیں، شاجی کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں، ملجا کو کہتے ہیں۔ قبلہ اس کو کہتے ہیں جو ہزاروں میں ہو مگر ہزاروں کی طرح نہ ہو، ہزاروں میں انوکھا ہو کر بلند ہو، ہزاروں میں ہو مگر ہزاروں کی طرح نہ ہو، ہزاروں میں نرالا ہو کر بلند ہو، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب در و دیوار کا نام قبلہ نہیں، تو در و دیوار بنانے والے کا نام قبلہ، تو اس کی دلیل کیسے؟ پیارے رسول ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فتح مکے کے دن ہی یہ دلیل دے دی. 10,000 صحابہ کی جھرمٹ میں ایک دو نہیں تھے. 10,000 صحابہ کا سب سے پہلا جلوس مدینۃ المنورہ سے لے کر مکۃ المکرمہ کو آئے. کفرستان تھا، بت خانہ تھا، ناپاک تھا، پاک کر دیا، صاف کر دیا. اللہ نے بشارت دے دی، اور ایسی بشارت کہ بشارت دیا اللہ نے بعد میں. بشارت اللہ نے دیا بعد میں، اور یہ بشارت میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی دیکھا. جو دیکھا اس کی دلیل خدا نے دی. یہ ہمارے تمہارے خوابوں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے خواب کی بات ہے. آپ خواب کب دیکھتے ہیں؟ جاگ کر دیکھتے ہیں یا سو کر؟ جب خواب سو کر دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے تمہارے خواب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خواب کس کا تھا؟ ہمارے نبی کا تھا. دیکھا نبی نے، اس خواب کو دلیل بنایا خدا نے. اے نبی، جو تو نے خواب دیکھا آج اس کی دلیل لے لے. تیرے خواب کو میں نے سچ کر دکھایا. کیا دیکھا؟ مکے کی فتح، کعبے کی فتح، بت خانے کی فتح، ناپاکی صاف. تب تک قبلہ نام نہیں تھا، قبلہ تھا مگر دلیل نہیں تھی. قبلہ تھا مگر دلیل نہیں تھی. پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. ہزاروں صحابہ حرم میں گھیر لیے، سب کی نظر کعبے کی طرف، سب کی نظر کعبے کی طرف. مگر ان ہزاروں میں ایک ہے بے چین و بے قرار، اس کی نظر چوطرف. سب کی نظر کعبے کی طرف، مگر یہ کی طرف، چاروں طرف بے چین ہے، بے قرار. میں قبلے کی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اسی سے میں موضوع شروع کروں گا انشاءاللہ. یہ صرف آغاز ہے، تقریر نہیں. مجھے تقریر کرنے کا موڈ بھی نہیں ہے. تقریریں تو بڑی بڑی بازار و محفل میں ہوتی ہیں، یہاں تو صرف سمجھوتا ہے. سمجھ میں آ رہے نا؟ آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کرو. سب کی نظر کدھر؟ کعبے کی طرف. مگر ایک بلال حبشی، غلام مصطفیٰ، اور ایسا غلام صبح قیامت تک کے، ایسا غلام ان کی غلامی کا ادنے درجے کو بھی کوئی نہیں جائے گا. ایسا غلام مناد رحمان ان کا لقب ہے. رحمان کو آواز دینے والا، مناد رحمان، پکارنے والا رحمان کو پکارنے والا. اب میرے نبی بلائے، یہ بے چینی ہے تو کیا کیا جائے؟ ایک چھوٹا اہم نکتہ ہے، اس میں سمجھ لو تو ایمان سنور جائے گا. یہ سب کو معلوم ہے، میرے نبی نے ان کو کعبے پہ چڑھایا.
سب کو معلوم ہے، مفسرین جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، کعبے پہ چڑھا دیا۔ اگر قبلہ در و دیوار کا نام ہوتا، قبلہ در اور دیوار کا نام ہوتا تو بلال کو کعبے پہ چڑھاتے نہیں ہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو۔ کعبے کی چھت پر تو کیا وہاں کوئی اور اونچی عمارت نہیں تھی؟ کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ کعبہ ہی کیوں؟ کعبہ ہی کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ چھت پہ چڑھا دیا۔ بس اتنا کہا کہ چھت پہ چڑھ کر کہ اذان دو۔ اب سب کی توجہ اذان کی طرف ہے، نظر کعبے کی طرف ہے۔ سب کی توجہ اذان کی طرف ہے، اذان کی طرف ہے۔ اب اذان ہوگی، اذان کے لیے اوپر چڑھے ہیں، مگر نظر کعبے کی طرف ہے۔ مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ پیارے رسول کا ہر لفظ کی حکمت پر ہے۔ دنیا کیا سمجھے، اس کو سمجھنے کے لیے غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ اپنی ساری زندگانیوں کو غرق کر ڈالا عشق و محبت۔ یہ دو کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے، دو کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ ساری زندگی غرق کرنی پڑے گی۔ لوگوں کی توجہ اذان کے لیے اور نظر کعبے کی طرف۔ جب 10,000 صحابہ ہیں، کم و پشیتر مکے والے بھی جمع ہو گئے جن کو امن ملا، سب کی نظر ایک طرف ہے، مگر کعبے کی چھت پر چڑھنے کے باوجود بھی بلال کی نظر ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ ان کی نظر کعبے پہ کیوں نہیں گھوم رہی ہے؟ مگر اتنے لوگوں میں کسی نے بھی حضرت بلال کو کیا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ بلال پیارے رسول نے کہہ دیا اذان، تو اذان دے دو نا۔ جب رسول کا حکم ہو گیا اذان دینے کا تو اذان دے دو۔ حکم ہونے کے باوجود بھی گھوم کیوں رہے ہو؟ ادھر ادھر نظر کیوں پھیلا رہے ہو؟ کسی کو یہ بات کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ جب پیارے رسول کی نظر پڑی، رسول کریم ایک طرف بیٹھے تھے، دیکھا بلال اذان کیوں نہیں دیا، دیکھا نظر پڑی، گھوم رہے، نظر ادھر ادھر پڑ رہا۔ تو بلال نے کہا، پوچھا اے بلال دیکھتے کیا ہو، اذان دو۔ تو سنی، صحابی اسی کو کہتے ہیں۔ آج کا وہابی ہوتا تو سوال کرتا، صحابی اسی کو کہتے ہیں۔ سرکار نے حکم دے دیا اذان دے دو، بس ان کو سمجھنا چاہیے تھا سرکار نے حکم دے دیا اذان دینے کا، میں چڑھ کر اذان دے دوں گا، اتنا ہی نا۔ مگر نہیں، حکم ہونے کے باوجود بھی ادھر ادھر تکنا بلال کا
یہ صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو لیے عشق و محبت کا سبق ہے، کتابوں کا نہیں ہے، دل کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے، صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ کتاب کہتی ہے حکم کی تعمیل کرو، عشق کہتا ہے کروں بھی تو کروں کیسے۔ یہی تو فرق ہے نا محبت میں، اطاعت میں۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو سکھا رہا ہے، اطاعت مصطفیٰ کی کر محبت سے۔ سبحان اللہ۔ بغیر محبت کے اطاعت کا کیا نام؟ اب محبت یہاں بلال سکھا رہے ہیں امت مصطفیٰ کو۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ قبلہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ قبلہ دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ جب بھی اذان دیتا ہوں تو قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، جب بھی اذان دیتا ہوں تو قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے۔ جس طرف ہم رخ کرتے ہیں وہ رخ قبلہ اب نیچے ہے، وہ رخ قبلہ اب نیچے ہے، میں اس کے اوپر ہوں بلند، میں اس کے اوپر۔ قبلہ کبھی نیچے نہیں ہو سکتا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ قبلہ کبھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ اب رسول نے کہا، پیارے رسول نے کہا، یہ بھی کہتے ہیں جس طرف رخ کرتے ہو کعبہ ہی تھا نا، کعبہ ہے نا، نیچے کی طرف جھک کر اذان ایسی بھی ہوتی ہے اذان۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بلند و بالا ہے۔ تو رسول معظم فرماتے ہیں تو بلال ادھر ادھر دیکھنا کیا ہے، جدھر میں ہوں ادھر رخ کر کے اذان دو، جدھر میں ہوں ادھر رخ کر کے اذان دو۔ مل گئی نا دلیل؟ اب معلوم کیا ہوا، قبلہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ۔ در و دیوار صرف نشانی ہے قبلے کی، اصل قبلہ تو بنانے والا ہے، اس کو سنوارنے والا ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اسی لیے اب وہاں پر کتنے قبلے، کتنے قبلے، ہم ادھر، اب یہاں تو ہمارا رخ صرف ایک طرف ہوتا ہے نا، اگر حرم میں چلے گئے تو ہمارے رخ چاروں طرف ہوتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ چاروں طرف رخ ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں چار قبلے۔ کتنے قبلے؟ ادھر سے بھی جماعت، ادھر سے بھی جماعت، ادھر سے بھی جماعت، ادھر سے بھی جماعت، بیچ میں کعبہ، چار قبلے ہے کہ نہیں؟ چار قبلے، چار قبلے ایک جگہ وہیں پر ملتے ہیں، مگر ایک وقت کی نماز میں نہیں ملتے۔ بات سمجھ؟ یہ چار قبلے، جب چار قبلے جس حرم میں ملتے ہیں اسی حرم میں چار قبلوں سے بھی اعلیٰ پانچواں قبلہ ہمارا نبی، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پانچ قبلے۔ کتنے قبلے؟ پانچ قبلے۔ مل گئی دلیل؟ اب پیارے رسول نے، اب یہ جو قبلہ ہے نا، یہ اللہ نے نہیں بنایا،
یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید کی کسی آیت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میرے بندو تم اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو، یہ اللہ کا بیان نہیں ہے۔ اب اس سے بھی پہلے بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کسی نبی کو بیت المقدس کی طرف رخ کر لو۔ ہمارے نبی آنے کے بعد 13 سال مکی زندگی، قرآن نازل ہوتا رہا، سورتیں اترتی رہیں، پھر کعبے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے، 16-17 مہینے ہمارے نبی بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے، سارے صحابہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے، تب بھی اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی تجھے تو میں نے انوکھا بنایا، امام الانبیاء بنایا، تو تیرا قبلہ بھی الگ بنا لے، کعبہ میں قبلہ بناؤں گا تیرا، اللہ یہ نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں فرمایا؟ اس بات مقصد کو سمجھتے ہیں، کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ چاہتا تو بول دیتا۔ کعبہ قبلہ ہونا ہی ہے، اس بات کا علم خدا میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، وہ تو علیم الخفیات ہے، وہ جانتا ہے کعبہ ہی ایک دن قبلہ بنے گا، کیونکہ نبی کی ادا انوکھی، نبی کا اسلام انوکھا، نبی کا کردار انوکھا، نبی کی سیرت انوکھی، نبی کا سبق انوکھا، نبی کا قرآن انوکھا، تو نبی کا قبلہ بھی کسی اور قبلوں کی طرف نبی نہیں جائے گا، نبی کی قبلے کی طرف ہی سب کو آنا ہے، یہ اس کے علم میں ہے، مگر ہونے کے باوجود بھی اس نے نہیں اعلان کیا۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں بتایا میرے نبی کعبے کی طرف رخ کر لے۔ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آنے کے بعد 16-17 مہینے بھی گزر گئے، مگر قبلہ نے، مگر ہمارے نبی کو اس وقت تک بیت المقدس کی طرف سارے صحابہ، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ کہنا ضروری ہے، جب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہمارے نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ نماز میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، تو کیا رب ہمارا آسمان پر ہے تو زمینوں پہ نہیں ہے؟ یہ میرے نبی اس طرف رخ کرنے کی مایوسی کو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ اسی طرف میں رخ کروں جو سارے پیغمبر اسی طرف رخ کرتے تھے، یہود و نصارہ کا بھی وہی قبلہ ہے، کیا میں بھی اسی طرف؟ مگر ظاہر نہیں کیا، صرف ذہن میں بات تھی۔ اللہ نے جسے بولا نا علیم الخفیات ہے، چھپے ہوئے علم کا جاننے والا ہے۔ اب اللہ نے چاہا میرے نبی کا بار بار آسمان پہ نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ مایوسی نہیں، اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ اے نبی تیرا بار بار آسمان پہ نظر اٹھا کر دیکھنا میں محسوس کر رہا ہوں، تو کیوں بار بار نظر اٹھا کر دیکھتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں، ایسا کر جدھر تو چاہتا ہے ادھر رخ کر لے۔ بات نبی پر چھوڑ دی، کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا ہوتا یا تو فرض ہوتا یا تو واجب، مصطفیٰ بھی چھوڑ دیا۔ قبلہ میں نہ فرض بناؤں گا نہ واجب، قبلہ میرا نبی بنائے گا، تاکہ میرے نبی کے امتی صبح قیامت تک قبلے کو سنت سمجھیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی سنت نماز میں ہمارے فرض بن گئی۔
جب نبی پہ چھوڑ دیا تو فوراً نبی نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ اللہ نے فرما دیا۔ کب فرمایا معلوم؟ حالت نماز میں۔ اس کی بھی شان دیکھو، کب فرمایا؟ حالت نماز میں۔ جب نبی پر وحی آئی حالت نماز میں، اب وہی آ گئی حالت نماز میں، اللہ نے فرما دیا جدھر چاہے ادھر رخ کر لے، جدھر چاہے، تو جس طرف سے راضی ہے تیری مرضی۔ اب نبی حالت نماز میں ہے، چلو مان لیں گے، نماز پوری کر کے ہم اعلان کر دیں گے، نماز پوری کر کے ہم اعلان کر دیں گے۔ نماز پوری نہیں کی، حالت نماز میں جس وقت یہ وحی آئی، حکم ہوا، میرے نبی نے ایک پل بھی دیر نہیں کی اور نہ نماز توڑی۔ اسی نماز حالت میں میرے نبی نے بیت المقدس کو چھوڑا، کعبے کی طرف رخ کر لیا۔ وہ ایک ہی نماز تھی صحابہ کی، دوبارہ صبح قیامت تک ایسی نماز آ ہی نہیں سکتی جو دو قبلوں والی نماز۔ کتنے قبلوں والی؟ یہ صحابہ کا درجہ اس طرح بلند ہے، ایک ہی نماز میں دو قبلے۔ کتنے؟ حالت نماز میں پلٹ گئے کعبے کی طرف۔ اب جیسے میں نے کہا در و دیوار کا نام قبلہ نہیں ہے، اب میرے نبی نے اسی طرف قبلہ کیوں؟ اس میں چار باتیں ہیں، دو ظاہر ہیں دو باطن ہیں۔ ایک ہے کعبہ میرے نبی کو بہت محبوب تھا، زیادہ پسند تھا، کیونکہ بچپنا گزرا تھا نا۔ بچپن کے کھیل کود کے دن جن گلیوں میں گزرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ گلیاں پیارے لگتی ہیں، نہیں بھولے جاتے۔ میں یہاں کھیلتا تھا، میں یہاں اچھلتا تھا۔ اب میں جب بھی میرے نانیال میں جاتا ہوں نا، میرے وہ دیواریں وغیرہ، بنگلہ ایک ہے میرے نانیال میں، ہم جو دیواروں پہ چڑھتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے، وہاں جو کھیلتے تھے، آپ کو بھی یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں تو سناتا رہتا ہوں، میں یہاں کھیلتا ہوں، یہ کرتے ہیں۔ چٹویل گیا میرے نانا کے پاس، وہاں بھی بتاتا رہتا ہوں، یہ بچپنا تھا میرا۔ پیارے ہوتے، میرے نبی کو کعبہ پیارا تھا، محبوب تھا، یہ ظاہر سی بات ہے۔ دوسری بات، آدم تا عیسیٰ کا قبلہ یہ نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کا قبلہ ہے، صرف ایک نبی کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ دو ظاہر کی ہو گئی۔ اب دو باطن کی باتیں آئیں۔ ایک بات تھی، اس قبلے کو، اس کعبے کو میرے نبی کے دادا نے بنایا، یہ میرے نبی کے دادا کا گھر تھا۔ دادا کون ہے معلوم آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دادا کا گھر پوتے کو پیارا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی دادا کی پراپرٹی ہے، پوتوں کا حق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر بیٹا زندہ بھی ہے، پوتے ہیں، تو سب سے پہلے بیٹے کو نکال دیں گے، پوتوں کا حق ادا کریں گے۔ پوتوں کا حق بڑا ہوتا ہے دادا کی پراپرٹی۔ اب یہ کعبہ کس کا تھا؟ یہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دادا ہیں، دادا کا گھر ہے، تین باتیں ہو گئی۔ اور انوکھی چوتھی بات یہ ہے، جس گھر میں دادا کی مزار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دادی کی مزار ہے بی بی ہاجرہ کی۔ اب وہ قبلہ کیوں بنا؟ وجہ ہے قبلہ در و دیوار نہیں تھا، وجہ ہے قبلہ بی بی ہاجرہ، یہ رخ قبلہ ہے، اسی لیے اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔
خانہ کعبہ، کعبے کا جو خانہ ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ قبلہ ہے، اس کو زیارت کرنا، زیارت ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ مولویاں بتائیں گے، مفتیاں بتائیں گے، اب اس کی دلیل بظاہر سن لو۔ میرے رسول فرماتے ہیں ماں کے چہرے کو بیٹا مسکراتا ہوا ایک بار بھی دیکھ لے تو یہ حج کا ثواب ہے۔ یہ تو بی بی ہاجرہ کا مقام ہے، ثواب یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں مکہ ہے۔ یہ ماں کون ہے مکہ؟ بی بی ہاجرہ۔ بس سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہ دلیندرہ کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے لیکن بولتے نہیں۔ کعبے کا طواف کرو، کعبے کی زیارت کرو، نادانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کعبہ حج کیا۔ کعبہ مسجد نہیں ہے، کعبہ درگاہ ہے۔ کیا ہے کعبہ؟ درگاہ ہے، اطراف مسجد ہے۔ اب مزاروں کی طرف رخ کرنا وہ قبلہ نہیں ہے، مگر کعبے کے اندر جو مزار ہے وہی تو قبلہ ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے کہتے ہیں وہ خانقاہ ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علی نبینا صلاۃ و تسلیم کی بیٹھک کی جگہ ہے۔ ان کا خمیر وہیں بنا تھا، ان کا سانچہ وہیں بنا تھا، فرشتے وہیں ان کو سجدہ کرے تھے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ ہو گئی نا خوبیاں؟ اب قبلہ، پانچواں قبلہ میرے نبی ہیں، چار قبلے کعبہ ہے۔ بس میں اب چار قبلے کسی قبلے کو نہیں بنا سکتا، مگر میرے مصطفیٰ نے صبح قیامت تک قبلے بناتے چلے گئے۔ مصطفیٰ کی آنے والی صبح قیامت تک جتنی بھی آل مصطفیٰ آئے گی یہ سب کے سب قبلے کہلائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا صاحب اللہ صاحب قبلہ، یہ قبلے والے کی اولاد ہے، مگر وہ چار قبلے ایک قبلہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ہے ایسا؟ بس سمجھ میں آئی؟ اب آئیے دوسری بات، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اب اصل موضوع پہ آؤں گا۔ یہ تو آغاز ہے بھائی سمجھانے کے لیے، اصل بات یہیں سے آئے گی۔ اسی لیے صحابہ نے سب کچھ چھوڑا، صحابہ نے سب کچھ چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کعبے کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال و زر کو، سب کچھ چھوڑا، مگر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ سب کچھ چھوڑ دیے، سب کچھ قربان کر دیے، مگر ایک نبی کو نہیں چھوڑا۔ نمازوں کا وقت ہوتا رہا، موزن نے اذان بھی دے دی، موزن نے جماعت کے لیے قامت بھی کہہ دی، مگر صحابہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جیسے آج ہمارے یہاں کے مساجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر سب کھڑے ہو جاتے ہیں بھیڑ بکروں کے مانے، صحابہ میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، کیوں؟ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے، مگر صحابہ کا عقیدہ یہ تھا مصطفیٰ ہے تو نماز، ورنہ تو نماز ہم کو کیا مانگا۔ یہی تو فرق ہے امت مصطفیٰ میں اور غیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں، صرف یہی فرق ہے، کیونکہ آدم تا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، سارے لوگ یا تو نبی کو چھوڑا یا تو نبی کی کتابوں کو چھوڑا، بعض اللہ کو مان گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب یہ مت پوچھنا اللہ کو ماننے والے گمراہ کیسے ہو گئے، اس کا جواب میرے سے اچھا سب سے پہلے شیطان دے گا۔
قرآن دے گا، اللہ کو ماننے والے گمراہ کیسے؟ کیونکہ شیطان تو سب سے پہلے اللہ ہی کو تو ماننے والا تھا۔ کس کو ماننے والا تھا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کو مانو مصطفیٰ کو ماننے کے بعد، نبی کو ماننے کے بعد، ورنہ تو خدا تم کو کیا معلوم۔ بعض لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا گمراہ ہو گئے، کتابوں کو چھوڑا گمراہ ہو گئے، اللہ کو مانے بغیر نبیوں کے۔ اب نبیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے سن لیا، ہم اللہ کی طرف جائیں گے، گمراہ ہو گئے۔ محبوبوں کو چھوڑ دیا، رسولوں کو چھوڑ دیا۔ اب ہم کو رسولوں کو تبلیغ لائے، میسنجر ہے، میسیج دے دیا، اللہ ایک ہے بتا دیا، عرش اعظم پر ہے بتا دیا، جنت ہے دوزخ ہے سب دے۔ اب نبیوں کا ہم کو کیا کام، رسولوں کا ہم کو کیا کام، کتابوں کا ہم کو کیا کام؟ ہم مان گئے ہیں نا۔ اب ایسی قوم ہمارے درمیان ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ اب ان کے پیچھے بھی ہمیں چلتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی ہمارا بھائی ہوگا، چچا ہوگا، دادا ہوگا، پھپھا ہوگا، ہم کو نبیوں کی کیا ضرورت، رسولوں کی کیا ضرورت، ولیوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ولیوں کی بات تو نہیں آ رہا ہوں میں، صرف انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ولیوں پہ آؤگا تو پھر اور بھی زیادہ یہ ہو جائے گا۔ ضرورت نہیں، ہم نے سن لیا اللہ ایک ہے بس۔ نماز پڑھنا نا 5 وقت پڑھے تھے، برابر نماز پڑھے تھے 5 وقت۔